نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان المقدس کے دن کے روزہ کو بھی عبادت کی چیز بنایا اور رمضان المقدس کی رات کی تراویح کو بھی ثواب کی چیز فرمایا۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المقدس کی ان عظیم عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ آج کی محفل میں ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ انسان کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا ثواب بھی حاصل کرے، اور جب کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو افطاری پر کیا ثواب، رحمت اور برکت ملتی ہے وہ بھی ذہن میں ہو تو پھر انسان افطاری کروانے کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں۔ جب انسان کسی کا روزہ افطار کرائے تو روزہ افطار کروانے والے کو کیا اجر ملتا ہے، اس حوالے سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1746 میں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرائے تو روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کا اجر اس کو ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کچھ بھی کمی واقع ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ اس کو بھی پورا اجر ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے، اور جس نے روزہ افطار کروایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنائی ہے اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں خود روزہ رکھیں، خود عبادت کریں، خود اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں، وہاں ہم دوسرے مسلمان روزہ داروں کی بھی افطاری کا سامان کریں، ان کا روزہ افطار کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کریں۔ افطاری کا سامان کسی کو مہیا کرنا، افطاری کے رقوم کسی کو مہیا کرنا اور افطاری کا ساز و سامان کی ترتیب بنانا، یہ انتہائی اہم عبادت ہے اور بہت بڑے ثواب کے حصول کا باعث ہے۔ کسی کا روزہ جب انسان افطار کرائے، مثلا آپ نے کسی کو اپنے روزے پر بلایا ہے کہ آئیے روزہ افطار کریں، یا ان کے گھر میں سامان دیا ہے، تو اس حوالے سے چند بنیادی باتیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حدیث مبارک جو حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں موجود ہے من فطر صائما، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں لفظ صائمن موجود ہے۔ صائم کا معنی ہے روزہ رکھنے والا، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، تو معلوم ہوا کہ جس کا روزہ آپ نے افطار کروانا ہے وہ چاہے امیر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نصیب فرمائیں گے، اور اگر وہ شخص غریب ہو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نصیب فرمائیں گے۔ روزہ کی افطاری کا ثواب یہ غریب کی افطاری کروانے پر بھی ملے گا اور امیر کی افطاری کروانے پر بھی ملے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سنن کبریٰ بہقی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ سوال موجود ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون شخص ہے جو اتنی وسعت رکھے گا کہ کسی کا روزہ افطار کرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت آپ دودھ میں پانی ملائیں اور اس کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیں اور اس سے وہ روزہ افطار کرا دے، تو اس ایک گھونٹ پر بھی اللہ یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، آپ کھجور کے ٹکڑے کو
دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے اور اس کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ افطاری جب کوئی شخص کسی کی کراتا ہے تو پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ذریعے بھی انسان اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کسی کی افطاری کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی افطاری کروائے اور پیٹ بھر کر کروائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس کو ایک گھونٹ ایسا پلائیں گے کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو ممکن ہو سکے تو انسان روزہ دار کو پیٹ بھر کر روزہ اس کی افطاری کرائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو حتی المقدور انسان کر سکتا ہو اس کو ضرور سر انجام دے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، یہاں حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات یہ بھی ارشاد فرمائی، من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا روزہ ہے اگر آپ نے اس کا روزہ افطار کرائے تو اس کے روزہ کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ دراصل ایک غلط فہمی کا ازالہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اگر میں کسی اور شخص کے پاس افطاری کروں گا تو میرا ثواب تو وہ لے جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو اس غلط فہمی کا ازالہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس شخص نے تمہاری افطاری کروائی ہے تمہارے روزے کا ثواب وہ لے جائے۔ فرمایا اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن تمہارے روزے کے ثواب میں سے ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو افطاری پر بلاتا ہے، آپ کا روزہ کھلواتا ہے، تو انسان کو بلا جھجک جانا چاہیے اور یہ خدشہ دل سے نکال دینا چاہیے کہ میرے اجر میں کچھ کمی آئے گی۔ چوتھی بات، دیکھیے جب کوئی شخص روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کراتے ہوئے اس کے ثواب سے بھی انسان بہرحال مستفید ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے اس سے اور بھی بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو آپس کی محبت بڑھتی ہے، آپس کی الفت بڑھتی ہے۔ اگر آپس میں کوئی حسد ہے، کوئی رنجش تھی تو وہ حسد اور رنجش یہ دور ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے وہ افطار کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ تو افطاری کسی کی کروائی جائے تو ثواب کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ اس میں محبت ہے، الفت ہے، باہمی تعلق ہے، یگانگت ہے اور مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مستفید فرماتے ہیں۔ پانچویں بات اور اہم بات یہ ہے کہ جب انسان افطاری کراتا ہے تو افطاری کرانے میں اگر جس کی افطاری کروا رہا ہے وہ امیر ہے تب بھی ثواب ملے گا، اور وہ غریب ہے تو ثواب ڈبل ملے گا۔ ایک ثواب روزہ افطار کروانے کا اور دوسرا ثواب کسی غریب کی باہمی امداد کا۔ چھٹی اور آخری بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص افطاری پر بلائے، آپ افطاری جا کر کرتے ہیں تو افطاری وہاں پر کیجئے اور اس کو وہ دعا دیجئے جو دعا حدیث مبارک میں موجود ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3854 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہیں روزہ افطار کرنے کے لیے جائے تو وہاں جا کر اس دعا کا اہتمام کرے، افطر عندکم الصائمون، میزبان کو دعا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس روزہ داروں کی روزہ کی افطاری کا سامان مہیا کرتا رہے، یعنی آپ کے گھر میں روزہ دار آئیں اور روزہ افطار کریں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ دعا دی جائے، اور ایک دعا یہ ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ، اچھے لوگ، پارسا لوگ آپ کے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا دینا دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہو، برے لوگوں کے ساتھ، فاسق فاجر لوگوں سے آپ لوگ دور رہیں۔ اور تیسری دعا فرمایا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ آپ کے لیے دربار خداوندی میں رحمت کی دعا کرتے رہے۔ تو جب کسی کے پاس انسان
افطاری کرنے کے لیے جو ہے تو اس دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی روزہ رکھنے کی توفیق بخشے اور روزہ داروں کا روزہ افطار کرانے کی بھی ہم سب کو توفیق بخشے۔ جہاں ہم اپنے روزے کا ثواب لیں وہاں افطاری کا بھی عظیم ثواب اللہ کے دربار سے ہم لینے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔